اب تو اگر تو اس کو کہہ دیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کیوں معاف کیا؟ معاف اس لیے کیا کہ تجھے انسانی جسم نظر آ رہا تھا، تو نے اس کی حقیقت اندر کی نہیں دیکھی، چونکہ تجھے نظر حاصل نہیں تھی اس لیے روا سمجھا، معاف کر دیا تجھے۔ تو نے اس کو جو اللہ کا بندہ کہا ہے تو یہ خود خدا، صورت اس کی بندے کی ہے، طاقت، صلاحیت دیکھنے کی، صلاحیت بولنے کی، صلاحیت سننے کی، ساری کی ساری تو رب کی ہے۔ اچھا جی، اب سلطان الفقراء کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھا تو پھر بیکار ہے۔ ایک دن اللہ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں کیسا ہوں، تو اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو خیال آیا، اللہ کی جگہ الف لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں کیسا ہوں، تو اللہ کا جو حسن ہے وہ سامنے آ کے مجسم ہو گیا، یہ ادھر آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا حسن ہو گیا نا۔ یہ اس کو دیکھ کے اللہ جو ہے وہ 7 دفعے اس نے جنبش لی، 7 دفعے اس نے جنبش لی۔ ہندو ولی کہتے ہیں ناچا، مسلمان ولی کہتے ہیں صرف ہلا، بات تو ایک ہی ہے۔ اب یہ جو 7 دفعے ہلا یا 7 دفعے ناچا، ہر جنبش پہ ایک عکس بنتا گیا، 1 2 3 4 5 6 7، یہ ہو گئے طفل نوری۔ اب یہ روح ہیں، ارواح۔ اچھا، اب اگر کوئی سلطان الفقراء بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ویسے ہی بنے گا جیسے بچے ہوتے ہیں۔ زمین پہ دیکھیں، زمین پہ حضور پاک ہے، یہ حضور پاک کا قلب ہے، یہ اس ولی کا قلب ہے، یہ ولی ہو گیا، یہ حضور پاک ہو گئے۔ تو آپ کے طفل نوری سے نطفہ نور نکلے گا، نطفہ نور یہاں پر رہے گا، پھر نطفہ نور یہاں جائے گا، نور کا ایک ڈھانچہ بنے گا، پھر یہ ایک روح آسمانوں سے اس میں ڈالی جائے گی۔ نطفہ نور الگ ہے اور اس کا سانچہ روح الگ ہے۔ بھائی اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سلطان اکباہو نے کہا کہ سلطان الفقراء کو اللہ کہا تو بجا ہے اور اللہ کا بندہ کہا تو روا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہو گیا۔ کیوں جی؟ اب سلطان باہو نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کہہ دو تو بجا ہے، اللہ کا بندہ کہو تو روا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے طفل نوری میں کچھ نہ کچھ ظاہری حصہ غوث پاک کی طرف کا لگا ہوا تھا نا، ورنہ سلطان ہونے میں تو وہ بھی سلطان ہے، غوث پاک بھی سلطان ہے نا، تو پھر وہ غلام کیوں ہیں؟ ان کے طفل نوری میں ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نطفہ نور جاتا ہے قلب میں، پھر اس نطفہ نور کا ڈھانچہ بنتا ہے قلب کے اندر، پھر اس کے اندر یہ ایک روح داخل ہوتی ہے، پھر یہ طفل پیدا ہوتا ہے قلب سے نکلتا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب وہ اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہو گیا۔ وہ اللہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ جو طفل نوری ہے یہ یوں سمجھو کہ اللہ کی تصویر ہے چلتی پھرتی۔ اس طفل نوری کا وجود ہوتا ہے جیسے تمہارا ہے، تو اس طفل نوری کا جو وجود ہے اس کے اپنے 7 لطیفے ہوتے ہیں۔ یہ طفل نوری ہے، اس کے اپنے 7 لطیفے ہیں۔ لطیفہ انا، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس، 7 لطیفے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر آئے ہیں 7 اس کے اپنے ہیں۔ اب اس میں آ گیا بندے میں یہ 7 لطیفے اس کے ہیں، 7 اس کے ہیں، تو سلطان الفقراء کے کتنے لطیفے ہو گئے؟ 14 لطائف ہو گئے۔ آپ کے قلب کے اوپر طفل نوری کا قلب، وہ سنیے نا حدیث کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ قلب کے اوپر قلب کا لطیفہ آ گیا نا۔ اب جب سلطان باہو کے قلب کے اوپر طفل نوری کا قلب آیا تو طفل نوری کے قلب نے کہا کہ تو بھسم ہو جا، جل جا، تو جلے گا تو میں بیٹھوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر نہ کائی۔ اے میرے اپنے قلب، تجھ میں تو ایمان ہے نا، او جا تو اس کو آنے دے اندر۔ یہ مطلب ہوا جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر نہ کائی۔ میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دیوں دروئی ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ ان کا جو اپنا لطیفہ قلب تھا اس کے اوپر طفل نوری کا قلب آ گیا، اس کا قبضہ ہو گیا۔ ان کا جو لطیفہ روح تھا اس کے اوپر اس کا لطیفہ آ گیا، سری کے اوپر اس کا لطیفہ آ گیا۔ تو اب وہ سنے گا سلطان تمہاری بات، تو اس کے تو سری کے اوپر طفل نوری کا سری آ گیا ہے۔ اب تو اللہ سن رہا ہے، اب تو اللہ سن رہا ہے، کیوں جی؟ پھر لطیفہ تیرے لطیفہ اخفا کے اوپر طفل نوری کا لطیفہ اخفا آ گیا نا۔ تو لطیفہ اخفا سے تو بولتا تھا نا، زبان کو بلواتا ہے نا لطیفہ اخفا، اس کے اوپر طفل نوری کا لطیفہ اخفا آ گیا۔ تو اب کون بولے گا؟ اب تو اللہ بولے گا نا، گفتہ اللہ بود، گر کے حلقوم عبداللہ بود۔ ایسی ہستیوں کے لیے کہا کہ میرے وچ میرا یار بولدا، میں نہیں بول دی لوکو، میرے وچ میرا یار بولدا۔ وہ یار کب بولے گا؟ جب تیری بولنے والی چیز کے اوپر یار کی بولنے والی چیز آ جائے گی تبھی یار بولے گا نا۔ لطیفہ اخفا وہ آ گیا، اور تیرے لطیفے نیچے، طفل نوری کے لطیفے اوپر ہو گئے۔ تو اب کہا کہ اذا تم الفخر فہو اللہ، اب اس کے ہر چیز پر اللہ کی چیزوں کا قبضہ ہو گیا نا۔ اب تو اگر تو اس کو کہہ دیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کیوں معاف کیا؟ معاف اس لیے کیا کہ تجھے انسانی جسم نظر آ رہا تھا، تو نے اس کی حقیقت اندر کی نہیں دیکھی، چونکہ تجھے نظر حاصل نہیں تھی اس لیے روا سمجھا، معاف کر دیا تجھے۔ تو نے اس کو جو اللہ کا بندہ کہا ہے تو یہ خود خدا، صورت اس کی بندے کی ہے، طاقت، صلاحیت دیکھنے کی، صلاحیت بولنے کی، صلاحیت سننے کی، ساری کی ساری تو رب کی ہے۔ اس کے قلب پر طفل نوری کا قلب آ گیا، اس کے انا پر طفل نوری کا انا آ گیا، اور اس کے نفس پر طفل نوری کا نفس آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ مجھے کار چلانی ہے، تو کہے گا نفس کی خواہش ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یہ تو رب کی خواہش ہے، لہٰذا اس کی کسی حرکت پر زبان نہ کھول۔ تجھے کیا پتا خواہش کس کی ہے؟ اس کی کسی خواہش پر زبان نہ کھول۔ کیوں؟ رب کی خواہش کیسے ہو گئی؟ سرکار گور شاہی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دن ہمارے نفس نے کہا، کس نے؟ سرکار گور شاہی کے نفس نے کہا کہ چاول کھانے ہیں۔ سرکار کے نفس نے کہا چاول کھانے ہیں، عرش الہی پر آوازیں گونج رہی ہیں، چاول 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 چاول۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نوری نفس ہے، یہ اس کی خواہش ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے طفل نوری نیچے بیٹھ کے بندے کے اندر گھسایا ہے۔ اب تو اس نفس کی ہر خواہش اس کی خواہش ہے، رادیا مردیا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو میری مرضی وہ تیری مرضی۔ یہ رادیا مردیا ولیوں کے لیے کچھ اور ہے، سلطانوں کے لیے کچھ اور ہے۔ ولیوں کے لیے تو بس یہ ہے کہ ایک آدھ بات کوئی ہو گئی اس میں ہاں آ گئے، اور سلطانوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی ہر نفس کی خواہش رب کی خواہش ہے۔ کیسے رب کی خواہش ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نفس تھا یا طفل نوری کا نفس تھا، پتہ نہیں کس نے خواہش کی۔ کیا جی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ کس کی خواہش ہوئی ہے۔ اس لیے اب یہ ہر لطیفے کے اوپر وہ آ گیا۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ جب یہ طفل نوری اندر آتا ہے تو پھر فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔
طفل نوری آیا اندر، سب سے پہلے اس نے قلب کو کہا کہ آؤ جی گلے لگ جاؤ. قلب کے جسے جب اس طفل نوری سے گلے لگے، اس کی تاب نہ لے سکے، جل گئے. پھر روح کے جسوں کو کہا گلے لگ جاؤ، تاب نہ لا سکے، جل گئے. نفس کے جسوں کو کہا گلے لگ جاؤ، تاب نہ لا سکے، جل گئے. سب کچھ جل گیا، مقام فنائیت ہے. پھر جو جل گیا اس کی جگہ وہ لطیفے آ کے بیٹھ گئے. یہ مقام بقا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مقام بقا ہے. اب صورت اسی کی ہے. تم اس کو انسان کا نطفہ کہہ دو، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے نا. سلطان الفقراء کو انسان کہنا اللہ کی بارگاہ میں بہتان لگانا ہے، کیونکہ تو اللہ کو انسان کہہ رہا ہے. اس گھر میں اگر پریزیڈنٹ رہتا ہے تو تجھے کہنا پڑے گا نہیں یہ پریزیڈنٹ کا گھر ہے. تو نے صرف گھر کیوں کہا؟ تو اس گھر میں رب رہتا ہے تو کم سے کم اس کو رب کا گھر کہے. اگر رب کہتے ہوئے تیری جان جاتی ہے تو انسان کیوں کہہ رہا ہے؟ انسان تو ختم ہو گیا جب طفل نوری نے آ کے اس کے لطائف کو گلے لگا کر بھسم کر دیا تھا. وہ مقام فنائیت تھا، انسان ختم ہو گیا، دائرہ انسانیت سے خارج ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ وہ دل ہی نہ رہا، طلت کیا بیگانہ کیا، وہ دل ہی نہ رہا. تو اب یہاں سے ثابت ہوا کہ جو بھی سلطان ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی اولاد، باطنی فرزند ہوگا. اس کا شجرہ نسب کیا پوچھیں گے آپ؟ جب سرکار نے دین الہی لکھ لی، امریکہ میں تھے، تو ایک دن فرمایا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے طفل نوری کے سلطانوں کے جو ہائی ویز ہیں باطن میں وہ دکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اور فرمانے لگے ہو سکتا ہے کبھی تمہارا پالا پڑ جائے اس راستے سے، کسی کا بھی. تو پھر وہ بتایا کہ طفل نوری پرواز کیسے کرتا ہے، باطنی پرواز کیسے جاتا ہے. ان کے ہائی ویز ہیں، منٹوں سیکنڈوں پہ جو ہے، جس طرح وہ ٹرام نہیں چلتی ہے تو اوپر جو ہے تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تاروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ٹرام چلتی رہتی ہے. اسی طرح یہ بھی ایک تار سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ اسی کے اوپر جو ہے اپنا سفر کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ طفل نوری کیا ہے؟ اچھا اب آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک طفل نوری ہے اور ایک عکس اول ہے تو سمجھ میں آ جائے گی بات؟ چلو ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں، پھر کسی وقت اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ایک عکس اول اور پھر طفل نوری، اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ پھر کبھی اور بیان کریں گے. Amra TV, the place to connect with God.